السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں اہل مدارس سے چند گزارشات کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ عموماً مدارس میں ایک ہی قسم کا کھانا مہینوں تک دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو کھانے سے بے رغبتی ہوتی ہے اور اس کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بدل بدل کر دیا جائے اور باضابطہ ایک چارٹ بنا لیا جائے کہ کس دن کون سا کھانا دینا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانا بدل بدل کر دینے سے اخراجات بڑھ جائیں گے، بلکہ اسی خرچے میں مختلف قسم کے کھانے دیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ناظم مطبخ تھوڑا سا ہوشیار ہو اور ذہین ہو اور مطبخ کے کام سے ان کو تعلق ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مدارس میں کام کرنے والے باورچیوں پر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے کہ وہ صفائی و ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ بسا اوقات یہ لوگ خوب تساہلی برتتے ہیں، باہر سے آنے والی سبزیوں پر صحیح طریقے سے پانی نہیں بہاتے ہیں، یا چاول صحیح سے نہیں دھوتے ہیں، یا دال میں پائے جانے والے گرد و غبار کو صحیح سے صاف نہیں کرتے، یا کبھی آٹا گوندھنے کے دوران جسم سے آنے والے پسینے پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، کبھی استعمال ہونے والے برتن کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ رات بھر کتا اس میں منہ ڈالتا رہتا ہے اور پھر صبح میں اسی برتن میں کھانا بنا کر اس مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اساتذہ و طلبہ کی صحت کے منافی ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مدارس کے دارالاقامہ کے غسل خانے اور بیت الخلاء کی صفائی و ستھرائی عموماً باقی نہیں رہ پاتی ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دارالاقامہ میں رہنے والے طلبہ کے اعتبار سے غسل خانے اور بیت الخلاء کی تعداد کافی نہیں ہوتی۔ 20-30 طلبہ پر اگر ایک بیت الخلاء ہوتا ہو تو اندازہ لگائیے کہ اس کی صفائی و ستھرائی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر مدارس میں بیت الخلاء کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے باضابطہ ملازم بحال نہیں ہوتے، طلبہ کے ذریعے یہ کام کرائے جاتے ہیں، اور چاہے آپ سلف صالحین اور تصوف کے جتنے بھی واقعات سنا ڈالیں، آج کل کے وقت میں یہ کما حق کارگر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاً تو طلبہ کے اعتبار سے غسل خانے اور بیت الخلاء تعمیر کروائے جائیں اور باضابطہ ملازم بحال کیے جائیں جو بیت الخلاء اور غسل خانے کی صفائی و ستھرائی پر مامور ہو۔ مدارس کے ذمہ داران کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ طلبہ کے لیے سردی میں گرم پانی اور گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ یہ ساری چیزیں عیاشیاں یا فضول خرچیاں مانی جائے، اب یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت بن گئی ہیں۔ اب اکثر افراد خوشحال ہو چکے ہیں اور انہی کے بچے ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ طلبہ مجاہدہ کریں۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن و حدیث پڑھنے والے طلبہ کو اگر فجر کے وقت غسل کی ضرورت پڑ جائے اور گرم پانی کا انتظام نہ ہو تو پھر دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی ٹھنڈے پانی سے کسی طرح غسل کر لیں اور بیمار پڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ بغیر غسل کیے ہوئے ہی اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو ہاتھ لگا لیں اور خود بھی گناہگار بنیں اور انتظامیہ کو بھی گناہگار بنا ڈالیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر ایسی شکل پیش آ جائے تو صرف طلبہ نہیں گناہگار ہوں گے بلکہ انتظامیہ بھی گناہگار ہوگی کہ انہوں نے ان طلبہ کے لیے گرم پانی کا انتظام نہیں کیا۔ مدارس میں چھوٹے اور بڑے بچوں کا اختلاط رہتا ہے، اس سلسلے میں ذمہ داران کو خوب حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک کمرہ میں اسی قدر طلبہ کی سیٹیں مقرر کی جائیں جتنی اس کمرے میں گنجائش ہو، بیل بکریوں کی طرح ٹھوس نہ دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ طلبہ کی سیٹیں جب مقرر کی جائیں تو تفاوت عمر کا خاص خیال رکھا جائے، کلاس کے اعتبار سے کمرے تقسیم نہ کریں کہ اعدادیہ کے طلبہ ایک کمرہ میں رہیں گے اور عربی اول کے طلبہ ایک کمرہ میں رہیں گے اور عربی دوم کے طلبہ ایک کمرہ میں رہیں گے، کیونکہ ایک کلاس میں مختلف عمر کے طلبہ ہوتے ہیں۔ اگر مختلف عمر کے طلبہ ایک کمرہ میں جمع ہو جائیں گے تو مختلف قسم کی برائیاں جنم لیں گی، اور پھر طلبہ سے بھی کہہ دیا جائے کہ سوتے وقت آپ لوگ اپنا کمرہ بند نہ رکھیں تاکہ رات کے کسی پہر میں اگر کسی استاذ کی نیند ٹوٹ جائے تو نگرانی کی جا سکے۔ ایک اہم بات یہ کہ بہت سی جگہوں کیا بلکہ اکثر جگہوں پر کھانے کے لیے طلبہ کی لائن لگتی ہے، پھر طلبہ ایک ہاتھ میں روٹی اور ایک ہاتھ میں دال یا سالن لے کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہذب طریقہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ طلبہ کو احترام کے ساتھ بیٹھا کر کھلایا جائے۔ اس دوران اگر کسی طالب علم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ہرگز نہ ماریں، کھانے کے دسترخوان پر مارنا تہذیب کے خلاف ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ طلبہ کو کسی برتن میں کھانا دے کر اس سے کہیں کہ آپ اس کھانے کو ڈھانپ کر اپنے کمرے میں لے جائیں
اور پھر کمرے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ دسترخوان بچھائے بغیر کھانا نہ کھائیں۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے۔